بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا نام سلیم عمران سواتی ہے اور میں NA14 سے PTI کا کینڈیڈیٹ تھا یا آئی ڈونٹ نو. تو ابھی رات تک ہم جیت رہے تھے، بلکہ صبح تک جیت رہے تھے. پھر اس کے بعد یہاں شروع ہو گیا کام. کچھ ہم نے 40 کے 50 کے قریب پولنگ اسٹیشنز فائنڈ آؤٹ کیے ہیں جن کے ریزلٹس یہاں بیٹھ کے فیبریکیٹ کیے گئے ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹس کا ادھر کوئی سگنیچر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ یہاں بیٹھ کے بنائے گئے ہیں ریزلٹس، اور وہ ہر ہماری جو ایکسیسو ووٹ تھے یا ہماری جو زیادہ ووٹ تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بار بار ادھر ہی باہر بیٹھ کے بنائے گئے. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اس کی، پلس وہ انفارمیشن باہر کیسے ٹرانسفر ہو رہی تھی، کس کو دی جا رہی تھی، اس کا بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے. تو یہ ابھی مجھے سمجھ آ گیا ہے. پیچھے تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے 40 سال سے، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ بیسیکلی NA14 والے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے اور یہ کس طرح فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے ان کو ریکاؤنٹنگ کا کہا ہے. ہم نے کہا میچ کریں فارم 45 اور ہمیں بتائیں یہ 40-50 جو ہیں، جن میں مطلب میں پورے مانسرا سے ٹھیک ہے ہر پولنگ اسٹیشن لیڈ کر رہا ہوں. صرف 6 یا 7 پولنگ اسٹیشن میں ہار رہا ہوں، وہ بھی 100 ووٹ کے ساتھ. آل آف اے سڈن جب ریزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں، صبح کمپائل ہونے شروع ہوتے ہیں فائنل، پہلے RTS روکا گیا، پھر ہماری اسکرین بند کر دی جس میں ہم دیکھ سکتے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں کہا جی کمپیوٹر کی اس سائڈ پہ بیٹھے آپ، ٹھیک ہے آپ کو کمپائل کر کے ہم بتائیں گے. وہ بھائی ہمارا کیا ادھر بیٹھنے کا، RO کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ تھا کہ اگر وہ ہمیں وہ دے ہی نہیں رہا، ہم فارم 45 دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو ہماری ٹیم کے ادھر، تو وہ انہوں نے موویز بنانی شروع کی. تو تب ہمیں جا کے حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ تو بیسیکلی انہوں نے کچھ 40-50 کے قریب پولنگ اسٹیشن رکھے ہوئے تھے چھپا کے، کہ جن کو انہوں نے لا کے یہاں بندے بٹھائے ہوئے تھے اور وہ بنا کے اندر دے رہے تھے. تو وہ ہم نے کہا جی کہ پہلے ذرا ان کو تو میچ کروائیں نا. یہ جب میچ ہوئے گا پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ کریں ریزلٹ کی. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر یہ تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی. دوسری جو بڑی کریٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے پولنگ ایجنٹ جب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا DRO کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں ہمارے رائٹ سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب ایک چیز بالکل کلیئر سرفیس پہ ہے کہ ہمیں وہ دکھائیں، یا آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پوسٹنگ ہو رہی ہے. اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سامنے بیٹھے رہیں اور وہ کرتے رہیں اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں ایک کٹ پکڑا دیں کہ یہ بھائی آپ کا ریزلٹ ہے، آپ جائیں. تو سر ابھی آپ نے کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ نہیں ہم اچھا میرے ایک اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ، میرے نیچے 3.5 MP ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ہماری جو ٹوٹل شکست ہے جو اس میں سے 1 MPA کی ہے وہ بھی 300 ووٹوں سے ہے، جبکہ میرا 1 MPA جو ہے وہ 15,000 ووٹ سے جیتا ہے، دوسرا میرا 5,000 سے 20,000 ووٹ یہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، وہی حلقہ ہے، وہی چیزیں ہیں. میرے ووٹ آپ فارم 45 میں آپ کو دیتا ہوں اپنے 443 ہیں میرے پولنگ اسٹیشن. میں آپ کو 400 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ دیتا ہوں جس میں میرے اور میرے MPAs کا 1-2 ووٹ کا ڈفرنس ہے. یا وہ 1 ووٹ میں سے زیادہ لے رہے ہیں یا 1 ووٹ کم لے رہے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کا ووٹ ہے، میرا اور میرے MPA کا نہیں ہے. تو وہ سارا وہ 15,000 یا 20,000 کی لیڈ ہماری غائب ہو گئی ہے وہ 40 پولنگ اسٹیشن پہ. جبکہ وہی 40 پولنگ اسٹیشن جو ہیں اس پہ سے بھی مجھے بتایا نا کہ وہ ووٹ کدھر چلے گئے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ایک فیبریکیٹڈ ریزلٹ ہے جو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. اور چونکہ ان کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہی کام کرتے رہے ہیں. تو اس دفعہ بھی انہوں نے کر لیا ہے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالی میں ہوں پڑھا لکھا آدمی، پڑھے لکھے پاکستان مانسرے کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے اور ہم بالکل آرام پیار سے اس کو ثابت کریں گے کہ یہ فیبریکیٹ کیا گیا ہے. یہ 40 اسٹیشنز رکھے گئے ہیں بجا کے، ان کا کوئی ہمارا پولنگ ایجنٹ نہیں ہے ادھر، ہمارا کوئی سائن نہیں ہے اس پہ. اور ان کو آل آف سڈن وہ ہم ان کو نارملی جس طرح گوسٹ اسکول کہتے تھے، گوسٹ ٹیچر، گوسٹ اسٹوڈنٹ، یہ گوسٹ پولنگ اسٹیشن ہے ماشاءاللہ ادھر. اور گوسٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں، گوسٹ ریزلٹس ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ فیبریکیشن پچھلے 40 سال سے
NA14 पे चल रही है, इसीलिए NA14 इतना बैकवर्ड है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।